بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک بندہ ہے جو شادی شدہ ہے، اس کی بیوی اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کرتی اور وہ مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت کو ضائع کرتا ہے، یہ تو ایک اور گناہ کرتا ہے۔ وہ گناہ تو بیوی پر ہی اس پر ہے۔ اگر بیوی آپ کے حقوق ادا نہیں کرتی تو ان کے بزرگوں کو بلا کے فیصلہ کرو، یا اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چھٹی کر دو۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، کافی پرانی بات ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آیا، کہنے لگا کہ حضرت یہ میری بیوی ہے اور میں نے اپنی جائیداد بیچ کے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ یہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ اگر جبر کر کے ایک آدھے دن تو پھر یہ مہینہ غائب ہو جاتا۔ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا یار ایسے وظیفے مجھے آتے تو پھر میں خود نہ کرتا۔ میں نے کہا دیکھو بات سنو۔ میں نے کہا بیٹی ایک بات میری یاد رکھو، اب تمہاری مرضی ہے، خامد کو آنے دو یا نہ آنے دو۔ جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کو قتل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ میں نے کہا ہاں بالکل۔ وہ چلے گئے۔ اب جناب بیوی اس کو کہے دن میں بھی ملو رات میں بھی، دو کافر تو مارے کم از کم لوگ۔ اب 7-8 دن کے بعد خامد صاحب کی تو ہوا نکل گئی، وہ بلائے ہو گئے بس سارے کافر ہم نے مار دیے ہیں۔ دنیا میں اور بھی تو بہت کافر ہیں۔ اس طرح کا تم بھی کوئی اس کو عمل بتاؤ، اس کا کام ہو گیا الحمدللہ۔ بیوی کا دودھ پی دیا، جب حرام تب ہوگی جب 2 سال کی عمر میں آپ کسی کا دودھ پئیں، بڑے ہو کے لاکھ دفعہ پیتے رہے۔ دان جان بوجھ کر بھی پیے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یاد رکھو حرمت رضاعت جو ہے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال کے اندر دودھ پیے تو اب اس کی وہ ماں بنے گی۔ اب تم 2 سال کے ہو، اچھا ہے فائدہ اٹھاؤ یار، بیوی بھی ہو گئی، گھر میں بکری بھی بن گئی، ایک ٹکٹ میں 2 تم۔ اگر عورت کو عمل ٹھہر جائے تو کیا وہ مرد کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ استعمال کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ مرد کو 2-3 دن ٹھنڈی شربت پلا دیں، انشاءاللہ ویسے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ ہاتھوں سے گناہ کرو۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت میں کنڈم استعمال کرے کہ حمل نہ ہو، اگر بیوی راضی ہے تو کر سکتا ہے۔ متع ابتدا میں جائز تھا، بعد میں اللہ کے نبی نے حرام کر دیا۔ اب تو قرآن پاک میں وضاحت آ گئی، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی اور مملوکہ کے علاوہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ، بیوی یا مملوکہ، اس کے علاوہ